بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام علي عليه السلام: من أخلص بلغ الأملاء أمال صراط محمد. فیضان محترم، کل بھی ہماری گفتگو اخلاص پر تھی، آج بھی اسی ذہن میں ہے جو چار کلمات ہیں۔ قرآن مجید میں جیسا کہ واضح الفاظ میں آیا ہے کہ جو بھی نیک اعمال انجام دے گا وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، چاہے اس کی نماز ہو، چاہے اس کی بندگی ہو، چاہے اس کے جینا ہو، چاہے اس کا مرنا ہو، کیونکہ وہ اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے تو اللہ ہی کی طرف سے واپس پلٹنا ہے۔ تو جس طریقے سے آیا ہے، جیسے انسان عبادتوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو عبادتوں ہی کے ذریعے سے واپس پلٹنا ہے۔ وہ ایسی عبادت نہیں مانگتا کہ اس کے علاوہ غیر کی عبادت کی جائے۔ امام علی علیہ السلام بھی اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں: جس نے اپنے عمل و نیت میں خلوص پیدا کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، مراد پا لیا۔ امام اس حدیث میں دو چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک ہے عمل اور دوسرے ہے نیت۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کسی مریض کو دوا کے لیے پیسے دیتا ہے یا کسی اسکول میں بچے کی فیس ادا کرتا ہے تو یہ ادا کرنا یہ عمل ہے، اور کس نیت سے ادا کر رہا ہے یہ دوسری چیز ہے۔ یعنی عمل ایک ہے، نیت ایک ہے۔ ان دونوں میں اگر تضاد آ جائے تو پھر نہ عمل فائدہ پہنچائے گا نہ اس کی نیت فائدہ پہنچائے گا۔ اسی لیے دونوں چیزوں میں تضاد نہ ہو، ہم جو بھی عمل انجام دیں گے وہ خدا ہی کے لیے ہونا چاہیے اور اس کا اجر بھی دینے والا پروردگار ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمیں اجر نہیں دے سکتا۔ اگر ہم دنیا کے لیے کام کریں گے، دنیا کے لیے عمل کریں گے تو دنیا 4 دن آپ کی تعریف کرے گی، اس کے بعد بھول جائیں گے۔ اگر وہی ہم 1 روپیہ بھی اگر صدقہ بھی اگر دے رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے تو وہ کتنا حساب آپ کو پڑ جائے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ عمل اگر خالص ہو تو ہمارے اعمال سے بھی خوشبو آئے گی، چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے وہ آخرت میں۔ جناب آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، پہلے نبی ہیں۔ جب اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے تو جناب آدم جیسے دنیا میں آئے رونا شروع ہو گیا، روتے رہتے تھے۔ کوئی نہیں تھا اس ٹائم پہ، پہلا انسان ہے۔ کچھ جانوروں نے دیکھا جن میں سے ہرنوں کا ذکر ہے۔ ہرنوں نے دیکھا کہ یہ کوئی اللہ کی مخلوق ہے، جب سے آئی ہے رو رہی ہے، رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ ہمیں ان کی زبان نہیں معلوم، نہ ہماری زبان وہ سمجھ سکتا ہے، تو ہم کیسے ان کے قریب جائیں، ان کی دلجوئی کریں تاکہ ان کے سہارا بن سکے، تسلی ہو سکے۔ 2 ہرنوں نے آپس میں یہ طے کیا، بھلے ہی ہمیں زبان نہ آتی ہو، ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوں، چلو چل کر تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو شاید تھوڑا سا دلاسا مل جائے، تسلی مل جائے۔ یہ سوچ کر، یہ واقعہ بزرگان شاید جانتے ہیں لیکن میں نوجوان بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ہرنیں آئی، آ کے جناب آدم کے پاس کچھ مدت کے لیے بیٹھ گئیں۔ پھر جب واپس جانے لگی تو جناب آدم نے ان دونوں ہرنوں کی پشت پر ہاتھ کو پھیرا، یہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ دوسرے ہرنوں کی جھرمٹ میں آئی، جیسے آئی ہیں تو دوسرے ہرنوں نے کہا کہ ہم ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں مشک کی، آج تک ہم نے ایسی خوشبو نہیں سنی۔ جب پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ خوشبو آئی کہاں سے تو جو تازہ ہرنیں آئی ہیں جھرمٹ میں ان کے پاس سے آئی ہے۔ دوسرے ہرنوں نے سوال کیا کہ بھائی تمہارے پاس سے یہ کمال کی خوشبو کہاں سے آ گئی، کہاں سے تم لوگ آ رہے ہو؟ تو ان 2 ہرنوں نے کہا ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، کچھ جانتے نہیں ہیں، ہاں البتہ ایک اللہ کی مخلوق ہے، ہم اس کی دلجوئی کے لیے گئے تھے، کچھ دیر وہاں بیٹھے، وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو اس اللہ کی مخلوق نے ہماری پیٹھ پر ہاتھ رکھا ہے، شاید اسی کی وجہ سے ہمارے اندر یہ خوشبو پیدا ہو گئی ہے۔ جیسے ہی دوسری ہرنوں نے یہ سنا کہ اتنی اچھی خوشبو ان کے اندر آ گئی ہے
چلو ہم بھی چڑھ کر اس مخلوق کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، شاید ہمارے جسموں میں بھی وہ خوشبو آ جائے۔ جب جیسے ہی یہ سوچ کر آئے، تھوڑی دیر بیٹھے جناب آدم کے پاس، اس کے بعد جب واپس جانے لگے، وہی کیفیت جناب آدم نے ان ہرنوں کے اوپر بھی ہاتھ پھیرا، اب لیکن ان کے اندر بھی خوشبو نہیں آئی، اس لیے کہ پہلے ہرنیں آئی تھی صرف خلوص کے ساتھ کہ ہم اس کی دلجوئی کریں گے۔ جب دوسری ہرنیں جب آئی ہیں تو ان کے اندر خود غرضی تھی، ان کے اندر کیفیت یہ تھی کہ ہمارے لیے بھی، ہمارے اندر بھی یہ خوشبو آ جائے، تو اپنے مطلب کے لیے آئے تھے۔ آپ دیکھیں پہلے جب آئے تھے وہ لوگ دو ہرنیں تو صرف اخلاص سے آئے تھے، اس کا اجر یہ دیا اللہ نے کہ ان کے اندر سے خوشبو کو پیدا کر دیا، باقی جو مطلب کے لیے آئے تھے ان کے اندر سے خوشبو نہیں آئی۔ یعنی انسان اپنے اعمال کو اللہ کے علاوہ اگر انجام دیتا ہے تو وہ اعمال انسان کے ضائع ہو جاتے ہیں، عبث ہو جاتے ہیں، سوائے ورزش کے کچھ نہیں۔ اور اگر اللہ کے لیے انجام دے تو یہی چھوٹا سا عمل پہاڑ کر کے نظر آئے گا، مرنے کے بعد جب ہمیں حساب دیا جائے گا تو بے پناہ حساب ہمیں میسر ہوگا، ہم سوچ نہیں سکتے۔ آئے پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پروردگار تو جو واسطہ ہے محمد اور آل محمد، پیغمبر پاک سے ہر دم معصومین شہداء کربلا، سران کربلا کا پروردگار ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار جو مومنین مومنات بیمار بحق بیمار کربلا شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار تمام شیعان حیدر کردار کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، مومنین ایران کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار ظالمین کے ظلم کو انہی پر پلٹ دے، ظالمین کا نیست نابود فرما، پرچم اسلام کو سر بلند عطا فرما۔ پروردگار حاضرین کے دل مقاصدوں کو برلا، حاضرین کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين صلوات